انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ چیزیں ریموو کر دی جائیں گی. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ نہایت کرینے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. پاکستان کے خلاف انڈیا جب چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بل لے آتا ہے. پاکستان اگر کوئی امداد لے رہا ہوتا ہے یا کوئی فنڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف انڈیا جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کھڑا کر دیتا ہے. لیکن مسلمان ملکوں کا میڈیا بھی ٹھوسی ہے. آپ دیکھیں کہ بی بی سی جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن انہوں نے مودی پہ فلم بنا دی. اب پاکستان میں مودی پہ ایک بھی ڈاکیومنٹری نہیں بنی, بی بی سی نے بنا لی. اب اس پہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے. انڈیا میں آپ اس کو نشر نہیں کر سکتے. اس کا ایک پارٹ آیا ہے. اسی دستاویزی فلم کی دوسری ایپیسوڈ 24 جنوری کو چلنی ہے. اب کویسچن یہ ہے کیا وہ چلے گی یا نہیں. اس بات یہ ہے کہ یہی بدقسمتی ہے کہ آج دنیا معیشت کے مرکزوں کے ساتھ چل رہی ہے. جس کی اکانومی مضبوط ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. معیشت کی زبان دیکھیں $150 بلین انڈیا صرف گلف اور سعودی عرب جیسے ملکوں سے حاصل کرتا ہے. ہم مسلمان ممالک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک لائحہ عمل اپنائیں. اگر ہم دنیا کے 52 ممالک مسلمان ممالک اپنی دولت اور جی ڈی پی اکٹھی کریں, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. بدقسمتی یہ ہے کہ آج یورپ بھی جو ہے وہ بھی انڈیا کی سنتا ہے, امریکہ بھی انڈیا کی سنتا ہے. وجہ یہ کہ ہماری اپنی کمزوری ہے. اب آپ اگر روتے رہیں گے, یہ تو سیلف پٹی ہے نا کہ روتے رہیں. رونے سے کیا کسی کا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہمیں رونے میں دیکھیں نا, ہم رو رہے ہیں. اب دہشت گردی بھی ہو رہی ہے تو ہم رو رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. دیکھیے جی, دہشت گردی کا علاج یہ تھا کہ ہر اس شخص کو جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ قاتل ہے, کیونکہ شبہ ذرا سا بھی شبہ ہو تو نہیں, سزا نہیں دینی چاہیے, اس کو اڑا دیا جاتا گولی سے. لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ اگر ہم مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہم تیل کی دولت ہمارے پاس, معدنیات ہمارے پاس, فوڈ کراپس ہمارے پاس, ٹیکنالوجی ہمارے پاس. آج اب دنیا میں ذہین ترین جو دماغ ہے ان میں پاکستان میں کوئی کم لوگ تو نہیں ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا جاتا, اپرچونٹیز نہیں ہیں. اور یہ سر میرا خیال ہے تب تک ہوتا رہے گا جب ہم اپنے آپ کو اکنامکلی سٹرونگ نہیں کریں گے, تب تک دنیا ہم پہ کان نہیں دھرے گی. اب صحیح غلط کی زبان نہیں ہوتی. اب جو معاشی طور پہ مضبوط ہے وہ غلط بھی ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں. یہی دور آ گیا وہ جس کو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ. تو آج اکنامیکل جو مائٹ ہے وہی رائٹ ہے. یہی پرابلم ہے. اس کو ساتھ خون بھی معاف ہے. ساتھ خون بھی معاف ہے. اگر ایسی کوئی ڈاکومنٹری بنی تھی تو 22 سال بعد کیوں ریلیز کیا؟ تب ریلیز کرتے نا جب وہ جیکسٹرا پھر آفس وغیرہ میں تھا تو آپ ریلیز کرتے. جب سیشنز کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, ایس آئی ٹی نے, سپریم کورٹ آف انڈیا نے کلین چٹ دے دیا. جب 22 سال انویسٹیگیشن چلا انہوں نے کلین چٹ دیا. جب کانگریس کے ٹائم 2 آؤٹ آف 2/3 انویسٹیگیشن چلا, کانگریس کی سرکار تھی, تب کلین چٹ ملا, سب چیزوں کا فیصلہ ہو گیا. جب یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تب بی بی سی جاگتا ہے اور کہتا میں اپنے 2 کورسپونڈنٹ بھیج دیتا ہوں, وہ جا کے جانچ کریں گے, وہ جا کے ڈاکیومنٹری بنائیں گے. دیکھیے بی بی سی کا ٹی آر پی نیٹ فلکس سے کم کر دیا, یہ ٹھیک ہے. اب ایسی چیزیں ٹی آر پی کے لیے تھوڑا فائدہ ہوتی, لوگ سبسکرپشن لیں گے, دیکھیں گے. اب ایسے بھی بی بی سی کی سائٹ کھولے تو نیچے چٹھا لکھا تھا, بھائی صاحب کرپیا ہمیں کچھ پیسے دیں. یہ تو وہی سر اس شعر کا مذاق ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں وہی کہتی کہ جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ پوری ڈاکیومنٹری بنائی ہے, انہوں نے بھی بعد میں جب آ کے فرنٹ فٹ پہ کیا, انہوں نے کہا بالکل ریالٹی بیسڈ ہے, اب اس کو ہٹا دینا. اور غلط چل جائے تو ڈیفرمیشن کلیم کر کے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بی بی سی جیسا چینل اور کریڈیبلٹی ان کی خراب نام. پوری دنیا میں تمام ممالک جو ہیں اپنی لوبنگ کرتے ہیں, امریکن سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کا ایک فنڈ مخصوص ہوتا ہے جو ان کو اپنے ممالک کے بارے میں آواز اٹھانے کے لیے رائے عامہ ہموار کرتا ہے وہاں پہ. تو اس میں ہماری بھی کمی ہے کہ پاکستان ہماری اپنی لوبنگ کمزور ہے. امریکہ تو باقاعدہ فرم ہائر کرتا ہے جو اپنے ایشوز کو وہاں کی کانگریس میں لوگوں سینیٹر سے مل کے اٹھاتی ہے. بالکل وجاہت دیکھیے پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نا, آج انہوں نے لابسٹ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں اینڈ دے چارج ان ملین, لیکن اس کے وہ ریزلٹس دیتی ہیں. کوئی بل پیش ہوتا ہے اگر کانگریس میں یا سینٹ میں امریکن, تو آپ کو اس کی حمایت ملتی ہے. اسی طرح کسی چیز کو آپ نے کانگریس کے آگے لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پوری لابنگ کرنی. پرابلم کیا ہے پاکستان کے اندر تو انفارچونیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ول نہیں آ رہی نظر, اور ویژن نہیں نظر آ رہی کہ یار یہ کام ہم کریں, یہ ہماری قوم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے. پاکستان کے خلاف انڈیا جب چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بل لے آتا ہے. پاکستان اگر کوئی امداد لے رہا ہوتا ہے یا کوئی فنڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف انڈیا جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کھڑا کر دیتا ہے. اسی طرح پاکستان کو ضروری ہے کہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ڈیفائن کریں جس کے تحت انڈیا کا
اصل چہرہ کانگریس میں دکھائیں, برٹش پارلیمنٹ میں دکھائیں, یورپی یونین کے پارلیمنٹ میں دکھائیں. دنیا کے 3 بڑے فورمز ہیں اس وقت, برٹش پارلیمنٹ, یورپی یونین پارلیمنٹ, امریکن پارلیمنٹ, اور چوتھا بڑا یونائٹڈ نیشن. آپ ان چاروں جگہوں پہ اگر امریکہ انڈیا کا اصل چہرہ دکھائیں, دیکھیں ہمیں تو جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں, انڈیا جھوٹ بول کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کھڑا ٹھیک ہے, اصل چہرہ دکھائیں. ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے افغانستان میں کارروائی کی تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع. ہم اصول کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کون کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کہیں یا کوئی کہیں. نہ ختم ہونے والی جنگ کے بدلے عمران خان صاحب مجھ سے کہتے تھے سری لنکا میں کبھی امن نہیں ہوگا. آپ ان سے پوچھ لیجئے کبھی انٹرویو کرنے کا موقع ملے, سری لنکا میں کیسا امن ہوا تھا. وہ مالی کرائسس بعد کی بات ہے. نہیں, مالی کرائسس اور چیز ہے, دہشت گردی نہیں, وہ تو بعد میں ہوا نا. اچھا ہارون صاحب, بعض ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں, میں نے سری لنکا کا پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھا, جی ایچ کیو دیکھا, اور بھی دفاتر دیکھے, 2 گارڈ کھڑے تھے, اتنے بھی نہیں جتنے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. کہ ہم نے جب دہشت گردوں کو کچل دیا ایک وقت میں, اس کے بعد ہمیں چاہیے تھا پولیس فورس کو ویل اکوپڈ کرتے. پولیس فورس تو ویل اکوپڈ نہیں ہے, انٹیلیجنس سویلین ہم نے بنائی نہیں صحیح طرح سے, اب وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. ہم نے کہا ہے کہ فوج ٹھیکہ لے ہر چیز کا, اور فوج میں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے, اپنے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ٹھیکہ لینے کا. او بھائی سارے ادارے کام کرتے, ایک مشین ہے بہت بڑی, بہت ہی عظیم الشان, ایک عظیم الشان مشین ہے, اس کے سارے کل پرزے کام کریں گے نا. اور تو پولیس کو بھائی, ایک آدمی فوج میں جاتا ہے, ایک آدمی پولیس میں جاتا ہے, کم و بیش تنخواہ بھی اتنی ہے, بلکہ اس کے لیے تو کہتے ہیں کے پی پولیس ویل اکوپڈ نہیں ہے. بھئی آپ نے اسے ویل اکوپڈ کیوں نہیں کیا جب آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے روز پولیس پہ ویل اکوپڈ کیا ہوتا ہے جی. اس کے 5000 مشین گنیں تو مجھے یاد ہے جنرل کیانی صاحب کے دور میں دی گئی تھی, اور کون سی کمی پڑ گئی ہے کہ بھئی آپ ان کو اپنا پراپر وہ اسلحہ بھی نہیں دس. یہ کیا مطلب, یہ تو ایسی فضول بات ہے. اب جو ٹی ٹی پی والے حملہ کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو امریکی چھوڑ گئے ہیں افغانستان میں, ان کے پاس نائٹ ویژن کے آلات ہیں, ان کے پاس خود کار بھاری ہتھیار. امریکہ سارا اسلحہ بھی انہیں دے دینا. امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اپنا تمام اسلحہ ان دہشت گردوں کو دے دے. اس کے باوجود چور کے کوئی پاؤں ہوتے ہیں, ڈاکو کے کیا اوقات ہوتی ہے جی. پاکستان آرمی اتنی بڑی مشین ہے, اتنی بڑی وار مشین ہے, پولیس انہیں ملیا میٹ کر دے نا, پولیس بھی ان کی مدد کرے گی, ایف سی بھی کرے گی, رینجرز بھی کرے گی. یہ تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. دیکھیے جب کراچی میں 95 میں ڈاکٹر شعیب سٹل کو بھیجا گیا تو فاروق لغاری نے کہا تھا کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ جنرل کاکڑ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, محترمہ بے نظیر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو پھر جون کے آخر میں شاید وہ گئے تھے, تو 14 اگست تک امن کیسے ہو گیا تھا؟ اس وقت کو اسلحے کی کمی تھی ان کے پاس, ڈٹرمینیشن, اچھی پالیسی. جب آپ ڈٹرمنٹ ہی نہیں ہے بھائی, آپ ان کو یہاں آنے کی اجازت کس طرح دے رہے ہیں؟